الحمد للہ کفا وسلام علی عبدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام، ایسا اسلامی نظام اور سسٹم عطا فرمایا ہے جس کی مثال پوری کرۂ ارض پر نہیں ملتی، اس لیے کہ اسلام انصاف کا، عدل کا، مساوات کا مذہب ہے۔ انسان کا احترام سکھلاتا ہے۔ انسان نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں، ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور کوئی بھی ملک، کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم بغیر قوانین اور انصاف کے نہیں چل سکتے۔ انصاف ہوگا تو صحیح معنوں میں کوئی ملک آگے چلے گا۔ اگر کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی ایریے میں اگر عدل کا، انصاف کا خون کیا جائے گا تو وہ ہرگز پھول پھل نہیں سکتا، نہ وہ ملک چل سکتا ہے اور نہ علاقہ سرسبز ہو سکتا ہے۔ لہذا میں بات کو زیادہ طویل نہ کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں، اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا اور انصاف کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہو وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ یہاں تک پوری کرۂ ارض پر اگر ایسا انصاف جیسا قرآن نے انسانوں کو دیا اور سکھلایا ہے نہیں مل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ترازو کو مضبوطی سے تھام لو۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، حق کی گواہی دو، حق کو ملحوظ رکھو، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، انصاف کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہیں گواہی اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے۔ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگرچہ تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے، لیکن انصاف کو اور حق کو اور گواہی کو غلط استعمال مت کرنا، انصاف کا ترازو تھامے رہنا۔ والأقربین، چاہے اعزاء اقارب ہی کیوں نہ ہو، انصاف کرنا۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل، کہ ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی اور وہ ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعین کردہ قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر دیا، کہا کہ جی یہ میری زرہ ہے اور فلاں یہودی پر ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوایا گیا اور اس یہودی کو بھی بلوایا گیا، کہا کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے۔ حضرت علی سے جو متعین کردہ قاضی تھے اور حضرت علی امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اسلامی سلطنت اور سپر طاقت کے تنہا شہنشاہ ہیں، اگر چاہتے تو اس کی بوٹیوں کو کتوں سے نچوا دیتے، درندوں سے اس کو درندوں کے سامنے ڈال دیتے، لیکن ہرگز ایسا نہیں کیا۔ کہا کہ شرعی ضابطہ اور جو جسٹس اور قانون بتلائے گا اسی کے تحت میں کیا جائے گا۔ لہذا یہی ہوا کہ عدالت میں حضرت علی کو بلوایا، اس یہودی کو بھی بلوایا۔ اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا حسن اور میرا فلاں خادم اور غلام یہ دو گواہ ہیں. کہا کہ گواہی نہیں چلتی، بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں اور یا غلام کی گواہی آقا کے متعلق یہ قابل قبول نہیں ہے. لہذا فیصلہ جو جج تھے قاضی شریح، انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. وہ یہودی اس عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، بعض روایات میں ہے باہر آتا ہے، وہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. جو ایسے انصاف کا مذہب ہے کہ وقت کا حکمراں بھی اس قانون اور اس دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا، وقت کا شہنشاہ بھی اس دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا. بس یہی اسلام کا عدل، یہی اسلام کا حسن، یہی اسلام کی خوبی ہے. لہذا فوراً اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ زرہ میری نہیں ہے، زرہ حضرت علی کی ہے. ایک وقت کا حکمراں تھا، قبیلہ غسان کا ایک بادشاہ، وہ آیا جبلہ ابن اہم، اس کے چوغے پر ایک عام آدمی کا پیر پڑ گیا، لہذا اس کے چوغے پر نشان پڑا یا کھینچا، اس نے گھوم کر کے تھپڑ مار دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ مقدمہ پہنچا، کہا کہ اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، ورنہ آپ کو جو تھپڑ آپ نے مارا ہے ویسے ہی تھپڑ تمہارے بھی لگے گا. کہا کہ جی میں شہنشاہ ہوں، میں شہزادہ ہوں، میں بڑا حکمراں رہا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا. کہا کہ ہرگز نہیں، آپ اسے راضی کر لو. وہ راتوں رات واپس ہو کر کے مرتد ہو گیا، چلا گیا وہاں سے. حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، کہا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی انسان کو اسلام کا کوئی قانون اچھا نہ لگے، وہ مرتد ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ناانصافی ہو، ایک کمزور کو بھی حق نہ دلوایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی مسجد نبوی کے باہر بھیک مانگ رہا ہے. کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے، جب تمہارے قوا مضبوط تھے، تم طاقتور تھے، تو تم گورنمنٹ کو چلانے کے لیے اور گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے تھے، اپنی تجارت میں سے ٹیکس پہنچاتے تھے، اور آج جب تم کمانے کے قابل نہیں ہو تو بھیک مانگو گے. ایسا اسلامی عدالت کے اندر نہیں ہو سکتا. لہذا جو شہزادوں کا، حسن و حسین کا جو وظیفہ بیت المال سے متعین تھا، وہی ایک یہودی کا بھی متعین کروایا. یہ ہے اسلام کا نظام عدل، اسلام کا نظام انصاف. لہذا سب کو برابر. ایک موقع پر ایک فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی، لہذا رسول اللہ کی عدالت میں اس کی سفارش کی گئی کہ جی اس عورت نے چوری کر لی ہے اور یہ بڑے خاندان اور قبیلے کی ہے، لہذا آپ اسے چھوڑ دیں، اس کے ہاتھ نہ کٹوائیں. رسول اللہ جلال میں آ گئے، فرمایا وَلَوْ كَانَتْ فاطمہ بنت محمد، کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی لَقَطَعْتُ يَدَهَا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو لہذا میں اس کی سفارش کیسے قبول کر لوں گا. تو گویا کہ کسی نے اگر اسلام کے اندر ہر کسی کے لیے برابری ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں. اللہ نے جسے مقام دیا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر مقام عطا فرمایا ہے. ایک عمر بن العاص کے بیٹے نے ایک عام آدمی کا، ایک قبطی کے کوڑا مار دیا کہ اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا ریس میں، اور لہذا عمر بن العاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، تو غصے میں آ کر کے اس نے کوڑا مار دیا. لہذا یہ شخص شکایت لے کر مدینے آ گئے، اور مدینے جب شکایت لے کر کے پہنچے، کہا کہ جی فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور میرے کوڑا مارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایام کے اندر ان کو طلب کر لیا، مدینہ منورہ، مصر سے مدینہ طلب کیا، اور مسجد نبوی میں جمعے کے بعد میں انصاف کروایا. فرمایا کہ ایک قبطی، ایک فرعونی، ایک کافر کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا کہ جتنے کوڑے اس نے مارے ہیں اتنے کوڑے اس کے لگاؤ، لہذا اس نے لگائے. حضرت انس کہتے ہیں
کہ اللہ کی زمین پر انصاف ہو رہا تھا اور ہم اس سے خوش ہو رہے تھے کہ ایک شہزادے نے ایک عام آدمی کے کوڑا مار دیا، لہذا اسے انصاف دلوایا گیا۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل کہ کسی پر ظلم نہیں، ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی، ہر کسی کے ساتھ بھلائی اور رواداری۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان تحکموا بین الناس، کہ تم لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرو اور فیصلے انصاف کے ساتھ کرو، فیصلے انصاف کے ساتھ کرو۔ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ رب العزت ناانصافی سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور ناانصافی کرنے والوں سے اللہ رب العزت پیار نہیں فرماتے، بلکہ ان کے لیے طرح طرح کے عذاب متعین کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ واقربہم فیہ مجلسا، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن رتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ چہیتا اور محبوب وہ ہوگا امام عادل، کہ جو انصاف کرنے والا ہو۔ فرمایا ان